نسل میں سے 4000 انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ایسے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جسے اللہ نے خلیل اللہ کہا، جسے اللہ نے خلیل اللہ کہا، اور جو آج آپ خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبے کی زیارت کرتے ہیں، باپ اور بیٹا دونوں نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں نے اس مقدس گھر کی جو ہے تعمیر فرمائی ہے۔ باپ جو ہے اینٹ رکھتا ہے، بیٹا جو ہے نیچے سے جو ہے وہ گارا بنا ہوا وہ دیتا ہے۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر فرمائی، اللہ نے اس کا مقام بھی اتنا بلند کر دیا، آج بھی وہ پتھر خانہ کعبے کے قریب جو ہے وہاں موجود ہے۔ جب تک آپ اس پتھر کے نزدیک 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھیں گے، اللہ آپ کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے اتنا مقام اس پتھر کو بھی دے دیا کہ خلیل اللہ نے اس پتھر کے اوپر قدم رکھے تو اللہ نے ان قدموں کے نشان بھی ابھی تک جو ہے کیا تو قیامت تک بھی اس نشانوں کو اللہ نے قائم رکھ دیا ہے۔ اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیر مبارک ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے رشد عطا کر دیا۔ یا اللہ کو رشد ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے رشد وہ ہے جو حق اور باطل میں فرق کرے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی سے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا ہے، سچے اور جھوٹے میں فرق کر کے دکھایا۔ جب ماں کی گود میں ہے تو سب سے پہلے سوال کر دیا کہ اماں جان یہ بتلائیے اس آسمان کو، نیلی چھت کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اس سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرنے والا کون ہے؟ اس دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اس چاند کو چاندنی دینے والا کون ہے؟ آسمانوں کے اوپر ستاروں کو سجانے والا کون ہے؟ آسمانوں سے پانی کو برسانے والا کون ہے؟ ماں حیران ہو گئی کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ کیسے میرا بچہ عجیب و غریب سوال کرتا ہے۔ ماں نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، ان کا نام آزر تھا، سارا واقعہ بتلایا کہ آپ کا بیٹا بڑے عجیب و غریب سوال کرتا ہے، نہ جانے اس سے علم کس نے عطا کیا ہے۔ انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ اللہ عطا کر رہا ہے، سارا کچھ اللہ عطا کر رہا ہے۔ باپ گھر میں آ گیا۔ اب دیکھو مسلمانوں کتنی بڑی جنگ ہوگی گھر کے اندر۔ باپ جن مورتیوں کو بناتا ہے، پتھروں کو تراشتا ہے، تراش کر ان کو سامنے رکھ کے سجدہ کرتا ہے، بیٹا ان کے خلاف ہے، بیٹا ان کے خلاف ہے۔ دیکھو کتنی بڑی ہمت ہے، کتنی بڑی تبلیغ ہے جو آغاز ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے کیا۔ باپ آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی سوال سارے دہرائے جو ماں سے کیے تھے۔ اب ابھی چھوٹی سی عمر میں ہے تو یہ بحث ہو رہی ہے گھر کے اندر۔ اللہ نے فرمایا میں نے شروع ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے رشد عطا کر دیا، سچ اور جھوٹے میں فرق کرنے والا بنا دیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا دیا۔ باپ نے کہا بیٹا تو ماں سے کیا سوال کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہی سارے سوال دہرا دیے۔ باپ نے کہا تیرا رب نمرود ہے۔ باپ نے کیا کہا؟ تیرا رب نمرود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان سوال ایک کروں گا، جواب ضرور ملنا چاہیے۔ اگر تو وہ رب ہے پھر سورج کو آج مغرب سے نکالے مشرق میں غروب کر کے دکھائے۔ باپ لاجواب ہو گیا، باپ لاجواب ہو گیا۔ انہوں نے کہا سختی کرنا شروع کر دی ابراہیم علیہ السلام پر کہ ایسے سوال اب نہ گھر میں کرنا نہ باہر کرنا۔
ایک خطرہ نمرود کا بھی تھا، ایک خطرہ نمرود کے فوج جو ہے یہ پکڑ لیتے ہیں، کہ آج سے جو ہے بات یہ نہ گھر میں ایسے سوال کرنا نہ باہر کرنا، لیکن وہ پیغمبر تھے، وحدانیت کا اعلان کرتے چلے گئے، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے اور بڑے ہوئے، یہی تبلیغ باہر کرنا شروع کر دی، سب کہتے کہ بت باڑے میں جائیے، وہاں سجدہ کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ یہ میرے رب نہیں ہے، میں ان کو سجدہ نہیں کرتا، میں ان کو۔ اب قرآن سے لے لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سی تبلیغ گھر میں کی، والدوں کی، کون سی تبلیغ اپنے قوم کو کی۔ جب مسلمانوں میں قرآن اٹھاتا ہوں تو قرآن مجھے جواب دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے بہادر تھے۔ انہوں نے فرمایا اس قول لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ابا کو کہا کہ ابیہ وقومہ، اور قوم کو بھی وہی سوال کیا، هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ بتلاؤ جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم سجدہ کرتے ہو، کیا یہ دیکھتے بھی ہیں، کیا یہ سنتے بھی ہیں، کیا یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ بتلاؤ تو صحیح۔ وہ اس سوال پر جو ہے جواب نہ دے سکتے تھے، نہ باپ دے سکتا تھا نہ قوم دے سکتی تھی۔ آگے ان کے پاس ایک جواب ہوتا تھا۔ قوم کہتی وَقَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۔ آج بھی کسی کافر مشرک سے سوال کر کے دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، خالق اور مالک صرف اللہ ہے، تو وہ جواب کیا دیں گے؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، کہ یہ جو ہے ہم جو کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے چلے آئے ہیں، اسی لیے ہم یہی کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں نا کہ اگر آپ کے ابا نے قرآن کو نہیں اٹھایا، قرآن کو پڑھا نہیں ہے، آپ کا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے، تعلیم حاصل نہیں کی، اور میرے بھائی تو قرآن اٹھا، جو اگر جہل تھا، تو پڑھا لکھا ہے، تو باپ اور ماں کے نقشے قدم پہ تو نہ چل، تو قرآن اٹھا کر سیدھا راستہ ڈھونڈ، قرآن اٹھا کر۔ باپ میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوں، ابا و اجداد، دادا میں پردادا میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوں، ان کے نقشے قدم پہ، حالانکہ وہ فوت بھی ہو گئے، ان کو دیکھا بھی نہیں، ہمارے ابا و اجداد ایسے کرتے ہیں، قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن ہی اٹھانا چاہیے، مسلمانوں کیا اٹھانا چاہیے؟ قرآن ہی اٹھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحدانیت کا ایسا ڈنکا بجا دیا ہے، قوم ساری حیران ہے۔ اس چھوٹے سے عمر میں چھوٹے سے بچے نے ایسے ایسے عجیب و غریب سوال کر دیے ہیں، جیسے کہ آج ہم بھی مثال دے دیں، یہ ساری کائنات کو چلانے والا اللہ کے سوا آپ کو کوئی نظر آتا ہے؟ نہیں۔ جواب کیا ہونا چاہیے؟ نہیں۔ کوئی آتا ہے؟ ہمیں بتلائیں کہ اس آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے؟ دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ ہم مانتے ہیں زمین کے اندر کسان ہل چلاتا ہے، زمین کے اندر کسان ہل چلاتا ہے، اس کے اندر کسان بیج بوتا ہے، ضرور تسلیم کرتا ہوں میں، اس بیج کے بعد وہ پانی بھی دیتا ہے، یہاں تک میں کسان کی محنت کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو مسلمانوں، اب آپ نے جواب دینا ہے کہ اس کسان نے ہل چلایا، میں نے تسلیم کیا، کسان نے بیج بویا، میں نے تسلیم کیا، اس بیج کو پانی دیا، میں نے تسلیم کیا، اس بیج سے جو ہے تنا، تنے سے پودا، پودے سے درخت، درخت میں پھل، اور پھل کے اندر مٹھاس بھرنے والا کون ہے؟ یہ تبلیغ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بار بار فرماتے جن بتوں کو ابا جان آپ پوجتے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ زندگی اور موت دینے والے نہیں ہیں، تو یہ کیسے رب ہیں؟ یہ بار بار سوال ہوتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر، ابا جان یہ کیسے رب ہیں جن
جن کو خود بناتے ہو میرا رب خود بنتا نہیں. یہ کیسے رب ہے جن کو تم خود تراشتے ہو, تلاش کے بناتے ہو, سنوارتے ہو, سامنے کھڑا کرتے ہو, پھر اس کو سجدہ کرتے ہو. ایسی عقل ہے آپ کی. میرا رب سنورنے سے پاک, وہ کسی سے سنورا نہیں جاتا کہ کوئی اس کو سنوارے. وہ تو ساری کائنات کو سنوارتا ہے, ساری کائنات کو سجاتا ہے, بناتا ہے. میرا رب وہ ہے. تو وہ سارے حیران ہیں. کہ وہ غریب سوال کرتا ہے یہ بچہ کیسا ہے. مسلمانوں, ان الشرک لظلم عظیم. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے. جو تبلیغ آج میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, آپ کی دنیا اور آخرت کو صدق نیت سے, سچے نیت سے چاہتا ہوں کہ آپ کی دنیا بھی بن جائے, آپ کی آخرت بھی بن جائے. تو مسلمانوں, اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. باقی جتنے گناہ ہیں وہ میں معاف کر سکتا ہوں. میرے اندر اتنی طاقت, ہمت اور قدرت ہے, میں اتنی قدرت والا ہوا ہوا عذاب نشین قدیر. پر شرک والے کو معاف نہیں. مکہ کے جو کافر مشرک ہوتے تھے, مجھے ذرا بتلانا, یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, یہ خانہ کعبہ جو تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, آج بھی وہ کرتے تھے. وہاں کے مشرک آج بھی کرتے تھے. خانہ کعبے کا طواف بھی کرتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے. اللہ کے ساتھ باقیوں کو شریک کرتے تھے, اللہ کے ساتھ باقیوں کو شریک کرتے تھے. اللہ نے قرآن کے اندر کی نفی کر دی. یہ کامل نہیں ہے, یہ ایمان والے نہیں ہیں, یہ مومن نہیں ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. وہ میرے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کرا دیتے ہیں. وہ ان کو رب کہہ دیتے ہیں جن کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو میں تو بچوں سے پاک ہوں, بیوی سے پاک, اور کھانے سے پاک, پینے سے پاک, اونگ سے پاک, مسلمانوں نیند سے بھی پاک. اتنی تفصیل تو اللہ نے قرآن کے اندر ساری بتلا دی ہے. علاقے کے اندر ذرا ہوش رکھیں. علاقے کے اندر ایک بزرگ فوت ہو گیا, مسجدوں میں اعلان ہو گیا, مسجدوں میں اعلان ہو گیا فلاں اللہ والا بڑا بزرگ تھا, فوت ہو گیا. میرے بھائیوں, بستی بستی, کریا کریا, نگر نگر, کونے کونے میں, مسجد مسجد میں اعلان ہو گیا اللہ والا بڑا نیک تھا, بزرگ ہے, بزرگ تھا, فوت ہو گیا. مسلمانوں ٹھیک ہے, فوت ہو گیا. پھر فوت ہونے کے بعد وہ کپڑے اتارنے کا آپ کا محتاج ہے, پھر جو ہے غسل دینے کا آپ کا محتاج ہے, غسل کے بعد پھر کفن پہنانے کا آپ کا محتاج ہے, قبرستان لے جانے کا آپ کا محتاج ہے. خود جو ہے قبرستان میں جا نہیں سکتا, پھر قبر میں اتارنے کا آپ کا محتاج ہے, قبر میں خود بخود اتر نہیں سکتا, پھر مٹی ڈالنے کا آپ کا محتاج ہے, خود بخود اپنے اوپر مٹی ڈال نہیں سکتا. یہاں تک تو وہ بزرگ آپ کا محتاج ہے, اس کے بعد آپ اس کے کیسے محتاج ہوتے ہیں. یہ ہے اصل تبلیغ جو ابراہیم علیہ السلام, اس کا جواب کائنات کا کوئی مولوی نہیں دے سکے کہ کیوں ہو جاتے ہیں. یہی سوال ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے بار بار, حتیٰ کہ والد نے جو ہے گھر سے ختم کر دیا, آپ گھر سے نکل جائیں. میں گھر سے نکل جاؤں گا, حق کا راستہ نہیں چھوڑوں. بات آگے پھیل گئی, نمرود کے کانوں میں بھی پڑ گئی. اس نے بھی بار بار اپنے بیٹے کو سمجھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو سچ ہے وہ سچ ہے. تو قوم سالانہ میلے پہ جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے خداؤں کے ساتھ چال چلوں گا, میں دیکھتا ہوں تمہارے خدا تمہیں کیسے بچاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی کیسے بچاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا چال چلے گا. فرمایا میں چلوں گا. دیکھیے یہ سارا نقشہ قرآن نے کھینچا, سارا نقشہ قرآن نے کھینچا. میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام اتنے برگزیدہ پیغمبر کے جس کی نسل میں سے 4000 نبی پیدا ہوئے, 4000 نبی پیدا ہوئے. جو پہلا بیٹا ملا وہ 84 سال کی عمر میں ملا تھا. پہلا بیٹا 84 سال کی عمر میں ملا. تو اللہ نے کیسے نسل کو بڑھایا تھا, 4000 نبی نسل میں سے پیدا ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں چال چلوں گا, میں دیکھتا ہوں یہ تمہیں کیسے بچاتے ہیں اور یہ اپنی حفاظت کیسے کرتے ہیں. سالانہ میلہ لگتا, نمرود کا ڈنکا تھا, فوج تھی, گھر گھر سے
بڑے جو کھڑا تھا دیوتا بدھ، اس کے کندھے پہ کلہاڑا لٹکا. پھر دوبارہ دروازہ بند کر کے واپس گھر آیا. قوم واپس آئی، انہوں نے کہا نمرود نے جاؤ اپنے خداؤں کو سجدہ کرو. قوم نے کہا ٹھیک ہے. تو واپس آئے بدھ خانے کے اندر سجدہ کرنے، تو سب ٹوٹے منہ پڑے ہوئے، ٹوٹے ٹوٹ ہوئی چکی ہے، ٹانگوں کی، آنکھوں کی، کانوں کی، ناک، ہر چیز بات ہر کسی کے الگ الگ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. نمرود نے ضرور وہ ابراہیم نوجوان ہوگا جو ہمارے خداؤں کے خلاف تھا، آزر کے بیٹے کو میرے پاس پیش کرو. فوج پہنچ گئی، ٹھک ٹھک دروازہ کھٹکایا. آزر نکلے باہر، انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو بلاؤ. نمرود کے ہاں پیشی لگ گئی ہے. اب نوجوان سا لڑکا ابھی پورا جوان نہیں ہوا. نمرود بادشاہ کے سامنے پیشی آ گئی تو لڑکے کو پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر جو ہے نمرود کے دربار میں لائے. ارد گرد فوج نے پکڑا ہوا ہے، دربار پورا بھرا ہوا ہے مجمع سے. تو نمرود نے کہا نوجوان یہ بتلا یہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس کے کندھے میں کلہاڑا ہے اس سے پوچھو یہ کس نے کیا ہے. خدا ہے تو ضرور بتائے. تو حق سچ کی بات ہمیشہ ضرور باہر آتی ہے ایک نہ ایک دن، چاہے گھر کی سلطنت ہو، چاہے ملک کی سلطنت ہو، چاہے ایک علاقے بستی کی سلطنت ہو. ہم ہمیشہ یہ قرآن کا فیصلہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. ان کے منہ سے نکل گیا. یہ بولتے نہیں ہیں، یہ سنتے بھی نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب میں تو نہیں ان کی عبادت کرتا، میں تو سجدہ نہیں کرتا. انہوں نے بڑا ضدی ہے. انہوں نے کہا اچھا تیرا رب بولتا ہے؟ فرمایا میرا رب بولتا بھی ہے، کر کے دکھاتا بھی ہے. بولتا بھی ہے، کر کے دکھاتا بھی ہے. انہوں نے کہا اچھا تمہیں سزا دیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں تیرا رب تجھے کیسے بچاتا ہے. میں سزا دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیرا رب تجھے کیسے بچاتا ہے. عوام کو کہا، لوگوں کو کہا، اپنے چیئروں کا کہا لکڑی اکٹھی کرو، اتنی اکٹھی کرو کہ 2 مہینے بھی چلے تو وہ آگ ختم نہ ہو. اتنا سامان اکٹھا کیا انہوں نے، تیل بھی اکٹھا کیا، کپڑے اکٹھے کیے، لکڑی اکٹھی کی، لوہے کا چھکا تیار ہو گیا، زنجیروں سے باندھ کر جو ہے اسے اوپر کیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد یہ دیکھتے رہے کہ اب جلے گا، اب جلے گا. تو جبرائیل علیہ السلام آئے. اللہ کے برگزیدہ پیغمبر آپ صرف اشارہ کریں پر مانوں گا، آگ بجھا کے نہ دوں گا چاہے جتنی زیادہ بھی ہو. میکائیل علیہ السلام آئے. فرمایا کہ میکائیل علیہ السلام کو حکم ہے بارش برسانے کا. تو میکا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اشارہ کر دیں، آسمان سے بارش برسا کر آگ کو ختم کر دوں گا. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے. فرمایا ان سب کا گلا دبا کر میں ان کو موت دے کر آپ کو بچا لوں گا. تو پھر اس کے بعد اسرافیل آئے جو قیامت والے دن سور پھونکیں گے، ایسی پھونک ماریں گے آپ کی زمین کانپ اٹھے گی. جو عورتیں حمل والی ہیں ان کے حمل بھی گر جائیں گے. جو کپڑا سی رہا ہوگا وہ آگے جو ہے کینچی کو چلا نہیں سکے گا. ہوش و حواس اڑ جائیں گے، اتنی تیز ان کی پھونک ہے. انہوں نے فرمایا آپ صرف اشارہ کرے، پھونک ماروں گا آگ بجھ جائے گی. فرمایا کہ میرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آج خلیل جانے اور رب جلیل جانے، آج خلیل جانے اور رب جلیل جانے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے خلیل کا مجھے پکارنا ہے. فرشتوں میں وہ رب ہوں، کسی کا سہارا نہیں ہوں گا. میں وہ رب ہوں، کسی کا سہارا نہیں ہوں گا. کوننا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اے آگ، اللہ نے ڈائریکٹ حکم آگ کو دے دیا. اللہ نے ڈائریکٹ حکم آگ کو دے دیا. تو یا اللہ یہ تو جلا دیتی ہے، یہ جل رہی ہے، یہ تو جلا دے گی. اللہ فرماتا ہے میں وہ رب ہوں جو اس کو بجھا کے رکھتا.
یا اللہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، زندہ رہ سکیں گے کہ نہیں رہ سکیں گے؟ اللہ فرماتا ہے میں بول رہا ہوں کس بچے کو یہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دوں گا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، ہوائیں بھی تابع اللہ کے ہیں، جانور بھی تابع اللہ کے ہیں، دریا کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی سارے اللہ کی تابع ہے، آپ کا ذرا ذرا زمین کا اللہ کے تابع ہے۔ کھانا جو آپ کھاتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر ہے، یہ بھی اللہ سے لقمہ پوچھ کے جاتا ہے میں اس کے اندر جاؤں یا نہ جاؤں۔ میں نے بہت ایسی بھی اموات دیکھی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ابھی وہ لقمہ جو ہے دانتوں کے اندر ہے تو موت آ گئی، اس لقمے کو حکم نہیں تھا کہ آپ نے حلق تک جانا، اس لقمے کو حکم نہیں تھا، تو لوگوں نے اوپر سے منہ کھول کر اور نکالا منہ کھول کر اور نکالا ہے۔ تو مسلمانوں یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، یا اللہ مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہ سکیں گے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں وہ رب ہوں جو 40 دن زندہ رکھ کے دکھاتا ہوں، مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن زندہ رکھ کے دکھاتا ہوں۔ تو مسلمانوں قلنا یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر اے آگ سلامتی والی ٹھنڈک بن۔ سلام کا لفظ استعمال اللہ نے قرآن کے اندر کیوں کیا؟ اتنی زیادہ ٹھنڈک بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگے، اتنی زیادہ گرم بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو جو ہے ٹھنڈی لگے۔ تو مسلمانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ کے اوپر گئے، بال تک نہیں چلا، کافر دیکھتے رہے کہ ابھی چلے گا ابھی چلے گا، 40 دن ہو گئے، آگ بجھ گئی، پھر دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام ویسے کے ویسے کھڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام زندگی کے سب سے خوبصورت دن کون سے گزرے ہیں؟ فرمایا جو میں نے 40 دن آگ کے اوپر گزارے ہیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت۔ بی بی مریم سے بھی ایسا پوچھا گیا بند کمرے میں آپ تھیں تو سب سے اچھے دن کون سے گزرے؟ فرمایا جو بند کمرے میں تھی، جو اللہ جنت کا میوہ کھلاتا تھا وہ سب سے خوبصورت دن۔ یوسف علیہ السلام سے پوچھا زندگی کے خوبصورت دن کون سے تھے؟ فرمایا جو 2 تھے، ایک جو میں نے کنویں کے اندر دن گزارے، دوسرا جو میں نے قید خانے کے اندر دن گزارے، وہ زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ تو اللہ پھول کی طرح رکھتا ہے، اللہ کیسے رکھتا ہے؟ پھول کی طرح، جیسے گلزار کر کے آپ کو سلامتی والی بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں کتنے امتحان دیے، ہر امتحان میں پاس ہو، ہر امتحان میں۔ تو 84 سال کی عمر میں اب اللہ کے سامنے چوری کرا رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ نیک بیٹا تھا۔ سیکھا کریں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے۔ 84 سال کی عمر حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی عمر جو 120 سال تھی، کتنی عمر تھی؟ 120 سال۔ خود مان رہے ہیں، تسلیم کریں یا اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال میرے سفید ہو گئے، مجھے مانگنے میں کچھ شرم آتی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے وارث عطا کر دے، پر میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ رب کو میں عمر دیکھتا ہوں، نہ جوانی دیکھتا ہوں، نہ بڑھاپا دیکھتا ہوں، نہ تندرستی دیکھتا ہوں، نہ کمزوری دیکھتا ہوں۔ میں نے آپ کو خوشخبری دے دی 120 سال کی عمر میں بھی اللہ آپ کو بیٹا دے، اللہ آپ کو بیٹا دے۔ کہ بیوی کی عمر کے نام ہے ساتھ انہیں دیا، 84 سال کی عمر میں اللہ نے جب بیٹا عطا کر دیا تو ساتھ ہی اللہ نے امتحان دے دیا۔ آج ہمارے اوپر اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جو چیز دیں گے نا، سب سے لاغر کمزور چیز ہم، سب سے گئی گزری چیز کبھی اللہ کے راستے میں دیں، تو تیرے طرف سے تو وہ فارغ اس لیے دے رہے ہیں۔ اب اللہ کیسے ابراہیم علیہ السلام پر امتحان لا رہے ہیں؟ تو فرمایا اسے غیر ذی سنسان وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ بیوی اور بچے کو، ٹھہرنا نہیں ہے، واپس آ جانا، چھوڑ کے واپس آ جانا۔ غیر ذی وادی قرآن کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ ایسی وادی جس میں نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، سنسان وادی ہے، پالے پہاڑ ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے
واپس آ گئے. واپس جانے لگے تو بیوی بھی ایمان والی, تو بیوی نے کہا کہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک لفظ سے بولا ہے اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اللہ کے. تو حضرت بیوی حاجرہ نے فرمایا ٹھیک ہے, جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سنسان وادی میں رہ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. حضرت بی بی حاجرہ جو تھوڑا سا پانی تھا, تھوڑی سی کھجوریں تھی, ختم ہو گئی. بندوبست کسی چیز کا نہیں ہے, کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے, سنسان وادی ہے, چرند اور پرند کا نام و نشان نہیں ہے. اللہ کے آسرے پہ اس سنسان وادی میں رہ رہی ہے. جب پانی بھی ختم ہو گیا, جب کھجوریں بھی ختم ہو گئی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے زبان خشک ہونے لگی پانی کی وجہ سے. حضرت بی بی حاجرہ کبھی چڑھتی ہیں صفا پہاڑی کے اوپر, کبھی دوڑتی ہیں مروہ کے اوپر, یوں 7 چکر ادھر کے لگائے 7 چکر ادھر کے لگائے. آج آپ حج کرنے جاتے ہیں, یہ پہاڑیاں نہیں رہ گئی. اس وقت بڑے بڑے یہ پہاڑ ہوتے تھے جو حضرت حاجرہ اوپر چڑھ جاتے کہ شاید میرے بچے کے لیے پانی کا جو ہے بندوبست ہو جائے. وہ دوڑتی ہے. اللہ کو وہ دوڑنا اتنا پسند آیا بی بی حاجرہ کا کہ آج جو صفا اور مروہ پہ سعی کرے گا, دوڑے گا نہیں, اللہ اس کی حج کو قبول نہیں کرے گا. تو دوڑتے ہیں, دوڑی, دیکھا پانی کا پھر بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے, کنواں تک نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بچے کی زبان خشک ہو گئی ہے, زبان باہر آنے لگی ہے. آخر وہیں گر گئی نیچے کہ دیکھوں میرے بچے کا کیا حال ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت بی بی حاجرہ بچے کی طرف دیکھتی ہیں, نظر تو دلاؤں کہ بیٹے کا حال کیا ہے. دیکھتی ہیں تو ایک سفید لباس والا قریب کھڑا ہے, ایک سفید لباس پہنا ہوا شخص قریب کھڑا ہے. نظر دوڑائی, دیکھا, انہوں نے پر مارا بچے کی ایڑیوں کے نیچے سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا, پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. تو وہ آب زمزم تھا. پھر دوڑی کے لیے تو پانی دے دیا اللہ نے. واپس آئی, دیکھا تو ایڑی سے, تو نبی کی ایڑی, چھوٹے سے بچے, ایڑی جب پانی میں لگی تو آج تک نہ اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے نہ رنگ تبدیل ہوتا ہے. ایڑی میں اتنی برکت ہے. وہ ایڑی جب پانی میں جا کے لگی, آج اللہ نے اس کو شفا ہی شفا بنا دیا. تو مسلمانوں وہاں سے پھر حضرت بی بی حاجرہ نے زمزم کہتے ہیں عربی کے اندر ٹھہرنے, زمزم کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہر جانے کو. تو پانی چلتا چلا جا رہا تھا, چلتا چلا جا رہا تھا. تو آپ نے ایسے ایسے مٹی کی جو ہے پن سے آگے بنا کے کہتے ہیں زمزم زمزم زمزم. تو پانی ٹھہر گیا, پانی ٹھہر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اماں حاجرہ زمزم نہ کہتی تو پوری زمین پر پانی ٹھہر جاتا, پوری زمین پر پانی ٹھہر جاتا. تو میرے بھائیوں نے یہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کے راستے میں قربانی. اللہ کے راستے میں انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا. تو اللہ نے انعامات سے کیسے نوازا ہے. پھر دوسرا امتحان 1 سال کے بعد ہے. 1 سال کے بعد اپنے بچے کو جا کر دیکھو پر قدم نیچے نہیں رکھنا. اللہ نے کیا حکم دیا ابراہیم کہ آپ اونچی پہ جاؤ, بچے کو دیکھو پر قدم نیچے رکھنے کا حکم نہیں ہے. ایسے پھر واپس آ جانا. 1 سال کے بعد جب بچے کو دیکھنے گیا تو پھر زوجہ محترمہ نے فرمایا نیچے آ جائے گی. نیچے آنے کا حکم نہیں ہے, نیچے آنے کا حکم نہیں ہے. تو آپ کی بھی آج حاجرہ نے بھی آپ کے پاؤں بھی دھولائے, آپ کے جو ہے ہاتھ بھی دھولائے. وہیں سے پھر آپ واپس چلے گئے. پھر کب آئے مسلمانوں؟ 8 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد؟ جب بچہ 8-10 سال کا ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 94 سال کی عمر ہو گئی. اب جب آئے کھیلنے کودنے کے قابل تھے, باپ کے ساتھ چلنے والے تھے. فلما بالغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. چلنے پھرنے کے قابل 8-10 سال کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے. اللہ نے ایک اور امتحان دے دیا. ابراہیم علیہ السلام جو سب سے پیاری چیز ہے اس کو میرے راستے میں قربان کر, انی اذبح, اس کو میرے راستے میں ذبح کر. ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ ذبح کر دیے, گائے ذبح کر دی, بکریاں ذبح کر دی, ان گنت تھے. تو اللہ نے فرمایا جو سب سے پیاری چیز ہے نا وہ میرے راستے میں ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اللہ اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے, اللہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چاہتا ہے. میرے بھائیوں ہم نے کہاں قربانیاں دی ہیں اللہ کے راستے میں؟
اصل قربانیاں تو انبیاء علیہ السلام نے دی ہیں۔ چھری وہاں سے بچتی بچتی حضرت حسین پہ آ کر چل رہی ہے، چھری وہاں سے بچتی بچتی حضرت حسین پر آ کر چلی ہے۔ تو یہ خاندانوں نے، انہوں نے نیک ہستیوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، تو ان کے لیے بھی ایک ایسا معاملہ ہو گیا تھا، تو اللہ نے حضرت عبدالمطلب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو حکم دیا، پانی کنویں والا جو زمزم والا یہ بند ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اینٹوں سے پانی نکلا، 4000 انبیاء پیدا ہوئے، پھر وہ آہستہ آہستہ پانی بند ہو گیا۔ تو اللہ نے خواب میں 3 بار کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو کہ پاک پانی کو باہر نکالیں، سب کے لیے شفا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے گزار لیے، نکالنے کی کوشش کرتے رہے، تھک پانی کا نام نشان نظر نہ آ رہا تھا۔ پھر کہا یا اللہ مجھے جو ہے آپ بیٹا دو گے تو میں تیرے راستے میں قربان کر دوں۔ اللہ نے 15 بیٹے دیے۔ کتنے بیٹے دیے؟ 15۔ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو اللہ نے پانی کو راستہ بنایا، پھر کنواں زمزم کا باہر نکلا۔ تو اب انہوں نے کہا میرے 15 بیٹے ہیں، پورا ڈالوں، جس کا نام نکلے گا میں اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا، میں نے منت مانی تھی۔ نام نکالا، پورا ڈالا، تو حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام نکل آیا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو ذبح کروں گا، میں نے کہا تھا میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ علاقے والے اکٹھے ہو گئے، کیا کر رہے ہو؟ بیٹے کو جو ہے عمر بن عاص کے والد بھی بہت تگڑے تھے، سردار تھے، وہ سامنے کھڑے ہوئے، نہیں آپ عبداللہ کو جو ہے قتل نہیں کریں گے، ذبح نہیں کریں گے، آپ ان کی جگہ کوئی اور چیز ذبح کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے منت مانی تھی۔ اچھا، انہوں نے کہا ہماری بات مانے، علاقہ بھی اکٹھا ہو گیا، خاندان بھی اکٹھا ہو گیا۔ تو حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ میں جو ہے اس دور کے جو جج ہے میں اس کی بات مانوں گا، جو وہ فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جج کو بلایا گیا، جج نے کہا کہ اس طرح کریں، آپ پورا ڈالیں، حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے، جیسے نام نکلے تو 10 اونٹ اللہ کے راستے میں دیں، 10 اونٹ اللہ کے راستے میں دیں۔ جب تک اونٹ کے نام پورے میں نہیں نکلتا، قربانیاں دیتے چلے جانا، قربانیاں دیتے چلے جانا۔ فیصلہ متفق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پورا ڈالا حضرت عبداللہ کا نام، 10 اونٹ ذبح، پھر پورا ڈالا حضرت عبداللہ کا نام، یوں کرتے کرتے جو ہے 100 پورا ڈالا، 100 کے 100 جو ہے 10 جو ہے اونٹ نکلتے چلے گئے، اور 100 اونٹوں کی قربانی ہو گئی۔ تو پھر پورا ڈالا تو اونٹ کا نام، انہوں نے کہا آپ بچ گئے۔ تو پھر جو ہے انہوں نے کہا حضرت عبدالمطلب نے نہیں میں اور بھی پرچی ڈالوں گا، پرچی ڈالی تو پھر اونٹوں کا نام، تیسری پرچی ڈالی تو پھر اونٹوں کا نام۔ پھر فیصلہ ہو گیا کہ اللہ نے قبول کر لیا حضرت عبداللہ کے لیے قربانیوں کو۔ تو یہ قربانیوں کا سلسلہ چلتا 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 چھری نے چلنا تھا، حضرت حسین کی گردن پہ آ کے چھری مکمل ہو گئی، حسین کی گردن پہ آ کے چھری مکمل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ملے